سامعین و ناظرین، دنیا انسانیت پر سلامتی اور ہدایت کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے کہ انسانیت کے لیے نازل کی گئی کتاب ہدایت القرآن المجید کی آیات سے ہم اپنے لیے ہدایت دریافت کر سکیں، اپنی دنیا اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں ہماری فلاح و بہبود کا سامان ہو جائے، وہ فلاح جو ہمیشہ کی فلاح ہے، جسے عطا کرنے والا ہمارا اور ساری انسانیت کا خالق ہے، ساری کائنات کا واحد رب، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کسی کو اس نے اپنا بیٹا تجویز نہیں کیا، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ اپنے کمال میں تنہا، وہ اپنے جمال میں بے مثال اور بے نظیر ہے۔ آئیے ہم قرآن الحکیم کی سورہ حامیم السجدہ کی آیات میں موجود ربانی ہدایات کو ہمارے اپنے لیے اور تمام انسانیت کے لیے دریافت کر سکے، اپنی زندگی کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں، اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، کردار اعلیٰ اور اخلاق پاکیزہ کی روشنی میں اپنی خانگی، ازدواجی، سماجی اور کاروباری زندگی کے شب و روز کو مولڈ کرنے کی کوشش جاری کر دیں اور تا حیات کرتے رہیں، آمین۔ ہم آیات شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی شرور سے، ہمارے اپنے نفس کی شرارتوں سے، ہماری ضد، انا، ایگو اور ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے ہمارا رب جو ہر وقت ہم پر واچفل ہے، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمیں یقین ہے کہ جسے رب کی جانب سے سیکیورٹی حاصل ہو جائے، اس کا دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جسے رب ہی پناہ نہ دے اسے کوئی جائے پناہ بھی نہیں مل سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرش اعظم سے نازل شدہ کلام ربانی کی ترجمانی کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکیں گے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی روح سے قریب ہو سکیں، اپنے لیے پیغامات حاصل کریں تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت سنور جائے۔ ہمارے اس عزم میں ہمارا رب استعان عطا فرمائے، اسی دعا کے ساتھ لفظی ترجمے کی کوشش۔ اور جس دن ہم حشر برپا کریں گے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار کر آنے والے دشمن صف بستہ کھڑے کیے جائیں گے، پھر جب وہ تمام حاضر ہو جائیں گے تو گواہی دیں گی ان کے خلاف انہی کی سماعت، انہی کی بصارت اور انہی کی ویژنز، ان کی جلد، ان کی سکنز، کہ کیسے وہ عمل کرتے رہے، اور چیخ اٹھیں گے وہ اپنی سکنز پر کہ کیوں تم نے گواہی دی ہمارے ہی خلاف۔ ان کے اعضا جواب دیں گے، ہمیں قوت گویائی، اسپیکنگ پاور عطا فرمایا اللہ نے، جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا، اور اسی نے کریٹ کیا تھا تمہیں پہلی بار، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر آئے ہو، اور گناہ کرتے وقت تم کبھی شرمائے نہیں کہ خود تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور خود تمہاری اپنی جلد تمہارے خلاف گواہ بن سکتی ہے۔ تم تو سوچتے تھے کہ تمہاری بہت سی حرکتیں اللہ کو معلوم ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری اس دنیا پر تدبر کریں، دکھائی دینے والی کائنات پر سوچیں، تو ایک بات صاف طور سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم واقعتاً یہاں تھے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، اور ہماری واپسی کا ٹکٹ بھی کنفرم ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے
کسی خاص اسائنمنٹ کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہمارا خالق و مالک اپنی کتاب کے چیپٹر نمبر 90 ورس 4 میں ہمیں اطلاع دے رہا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انڈیڈ ہم نے انسان کو پیدا کر کے ایک بار مشقت ٹیسٹ میں ڈالا ہے۔ ہماری دنیا اور اس کے تعلق سے ہمارا رب ہمیں انفارم کرتا ہے اپنی کتاب کے چیپٹر 18 ورس 7 میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بلا شبہ زمین کا سارا ساز و سامان ہم نے اسے زمین کی زینت اور ڈیکوریشن اور اٹریکشن بنایا ہے، اسی طرح ہم انسانوں کو اس میں آزما رہے ہیں کہ ان میں سے کون بہترین عمل کر کے واپس آتا ہے۔ اس دنیا کی ٹیسٹ اور امتحان والی کیفیت اور حیثیت کو اگر ہم بھولتے ہیں تو ہر شخص اپنی منمانی کرے گا، اس کے والدین کے تئیں، اس کے اسپاؤس کے تئیں، اس کے فیملی ممبرز کے تئیں، اس کے سماج کے تئیں، اس کے ملک کے تئیں، انسانیت کے تئیں اسے اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں رہیں گی۔ اسی طرح اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کی لگن میں وہ الجھتا جائے گا، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا رجحان نہیں ہوگا، ذاتی، خاندانی، معاشی زندگی میں بے تکلف منمانی کرنے لگتا ہے، اخلاقی اقدار کی، مورل ویلیوز کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس کا رب تو اسے ہر حال میں دیکھتا ہی ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، روز محشر ہمارے رب نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے ایک مضبوط اور ناقابل تردید گواہی کا اور بھی انتظام کر رکھا ہے۔ یہ انتظام انسان کے خود اپنے ہی اعضاء ہیں۔ آخرت میں جب اسے اپنے دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا تو وہ اپنے گناہوں سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ پائے گا، کیونکہ اس کے خلاف اس کے خالق نے ایویڈنس کا، گواہی کا اتنا مضبوط انتظام کر رکھا ہوگا کہ انکار کی صورت میں اسے اس کے اعضاء ہی گواہی دے کر اس کا کیس ثابت کر دیں گے۔ جنہیں وہ اب تک اپنا سمجھتا آیا تھا، اس کے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ گناہ کرتے وقت میرے جن اعضاء کا میں استعمال کر رہا ہوں وہی میرے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اگر وہ اپنے گناہوں کا انکار کر دے تب بھی سارے ثبوت اس عدالت میں اس کے خلاف جائیں گے۔ یہ عدالت جو مالک یوم الدین کی عدالت ہے، آج یہاں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، غلط بیانی اور جھوٹے گواہ کام نہیں آئیں گے، گواہوں کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ تمام تر چالاکیوں کے باوجود ہر نفس بے بس و مجبور ہوگا۔ ہمارے رب نے اس بات کو وارننگ کے طور پر چیپٹر 36 کی ورس 65 میں اس طرح فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج قیامت کے دن ایسے مجرموں کے منہ پر ہم سیل لگا دیں گے اور پھر بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے انہی کے خلاف ان کے پاؤں اور وہ کیسے کیسے گناہ کر کے آئے۔ دراصل ایک انسان کی تمام تر پوزیشنز، اس کی تمام تر بلونگنگ، اس کے ساتھ ساتھ خود اس کا بدن بھی اسی کے لیے ٹیسٹ ہے۔ یہ دیا گیا ماحول، دی گئی زندگی کے لمحات، عطا کردہ بدن اور قابلیتوں، صلاحیتوں سے کام لے کر اس نے کیا کام کیا، کس طرح اپنی زندگی گزاری، ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا یا انہیں ویسٹ کر دیا۔ اس لیے ساری انسانیت کے لیے وارننگ کے طور پر چیپٹر 2 ورس 281 میں فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ڈر کر جیے اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر ایک کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، پوری پیمنٹ دے دی جائے گی جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اپنے شعور کو آواز دیتے ہوئے اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ان پٹ سے زیادہ کام لیں، اپنے آؤٹ پٹ کے غلط استعمال سے بچیں، ہمارے اپنے ہی اعضاء کے ذریعے ہونے والے ہمارے تمام اعمال کے بارے میں ہم سینسیٹیو ہو جائیں، اس کے لیے کہ ایک بڑے دن ساری ہی چیزوں کا، سارے ہی معاملات کا حساب دینا ہے۔ در حقیقت
اس دنیا میں انسان کے پاس صرف 2 انپٹ ہیں، سماعت یعنی سننے کی قوت ہیئرنگ ایبلٹی، اور بصارت یعنی دیکھنے کی قوت ویژن، اور ان دونوں انپٹ کو اینالائز کر کے رسپونڈ کرنے والا دل اور دماغ، لیکن آؤٹ پٹ اسے صرف ایک ہی دیا گیا ہے اور وہ ہے بات کرنے کی قوت، قوت بیان، اس کی زبان۔ قدرت نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ 2 انپٹ سے حاصل ہونے والی انفارمیشن کو پہلے اینالائز کریں، پھر صرف ایک آؤٹ پٹ کے ذریعے اسے ڈیلیور کرنا سیکھیں، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ چیپٹر 17 ورس 36 میں رب فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور نہ اوپینین دینا اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک سماعت، بصارت اور کیفیت قلب ان کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ کان تو ہر مخلوق کے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں، آنکھیں بھی ہماری آنکھوں سے بڑی ہوتی ہیں، دل کی سائز بھی بڑی ہو سکتی ہے، اور برین بھی ہم سے زیادہ وزنی ہو سکتا ہے، مگر اشرف المخلوقات حضرت انسان کا معاملہ ہی جدا ہے۔ کان تو ہیومن باڈی کا ایک پارٹ ہے، مگر اس کی سماعت کی بات رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس گواہ ہے کہ آنکھ کا آئی بال یا ریٹینا تو کیمرہ کے پارٹس کی طرح ہیں، بصارت علیحدہ شے ہے، اسے ویژن کہتے ہیں۔ اگر کسی کی بصارت چلی جائے یا کسی کو پیدائشی طور سے بصارت ہی نہ ہو، پھر اسے دنیا بھر کی آنکھیں لگا دی جائیں، بصارت واپس نہیں لائی جا سکتی۔ یہ بات سماعت کے تعلق سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ ماہر ترین ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ سماعت اور بصارت ہم لا نہیں سکتے، جس طرح بدن میں روح واپس نہیں لائی جا سکتی۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ سننے، سیکھنے، سمجھنے اور تجزیہ کرنے سے زیادہ اپنی بیش قیمت قوت بیان کا مس یوز کرتا ہے۔ اسی قوت بیان سے وہ معاملات میں ہیرا پھیری کر جاتا ہے، حقوق غصب کر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں پر لان تان کرتا ہے، چغلی اور غیبت میں انوالو ہو جاتا ہے، فحش زبانی کرتا ہے، لوگوں کی تحقیر اور انسلٹ بھی کرتا ہے، اپنی تعریفوں کے پل باندھتا ہے، حقائق کو غلط بیانی سے موڑ توڑ کر پیش کرتا ہے، اسے یہ دھیان ہی نہیں رہتا کہ اس کا مالک، اس کا خالق، اس کا آقا اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کی ہر بات کو سن رہا ہے۔ ایک دن اسے اپنے مالک کے سامنے اپنے حساب کے لیے بے یار و مددگار کھڑے ہونا ہے، ساری کی ساری حرکتوں کا پیمنٹ کرنا ہے۔ آج اور ابھی سے ہمیں اپنی اسسمنٹ کے تعلق سے سنجیدہ ہو جانا چاہیے، ہمارے ان پٹس کا ہمیں حساب دینا ہے اور آؤٹ پٹس کا بھی۔ ہمارا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت آؤٹ آف ریکارڈ نہیں ہے، ہم ٹوٹلی ان کیمرہ ہیں۔ دعا ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے، ہماری مغفرت کر دے، آمین۔ حدیث شریف کی اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ رب ہمارے حق ہمیں حق ہی دکھائی دے اور اس کے اتباع کی توفیق عنایت فرمائیے، اور باطل ہمیں باطل ہی دکھائی دے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ رب ہمارے چیزیں، معاملات اور واقعات ہمیں ویسے ہی دکھائیے جیسے کہ وہ واقعتاً ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔